اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گرامی قدر سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، آج کے ہمارے پیغام قرآن کے سلسلے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں قرآن کریم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بھی بیان فرمایا، قرآن کی آئینی اور عدالتی حیثیت کو بیان فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی کو بیان فرمایا. چنانچہ اس سے قبل اللہ نے قرآن کا مقصد نزول یوں بیان کیا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. ہم نے آپ پر قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا. یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور پچھلی کتابوں کے مضامین کا امین اور محافظ اور نگران ہے. پہلی خوبی یہ کہ اس قرآن نے اس سے پہلے اترنے والی آسمانی کتابوں صحیفوں کی تردید نہیں، تائید کی، تکذیب نہیں، تصدیق کی، اور یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن اترا اور اس کو ان لوگوں نے پڑھا جو منصفین اہل کتاب تھے، جو حق گو یہود کے علماء تھے یا وہ حق گو جو نصارہ کے علماء تھے، جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور اس قرآن کو سنا تو وہ پکار اٹھے اور وہ کہنے لگے ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. ان کی زبان پہ یہ جملہ تھا سبحان اللہ. قرآن سن کے وہ کہنے لگے سبحان اللہ، ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو گیا. ہمارے رب نے ہم سے جو تورات میں وعدہ کیا تھا، اور عیسائیوں نے کہا ہمارے رب نے ہم سے جو انجیل میں وعدہ کیا تھا، اور صابیوں نے کہا
ہمارے رب نے ہم سے جو زبور میں وعدہ کیا تھا وہ سبحان اللہ وہ وعدہ پورا ہو گیا کہ یہ قرآن وہی بتا رہا ہے جو تورات نے بتایا، وہی بتا رہا ہے جو زبور نے بتایا، وہی بتا رہا ہے جو انجیل نے بتایا، اس لیے کہ تمام آسمانی کتابیں، تمام آسمانی صحیفے، تمام انبیاء اور رسل دین کے اصول پر، عقائد پر متفق ہیں۔ جو عقائد حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دور میں بیان فرمائے، وہی عقائد 1,24,000 کم و بیش انبیاء بیان کرتے چلے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عقائد واضح فرمائے، بیان فرمائے۔ تو یہ قرآن پچھلی کتابوں کے لیے مصدق ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، ان کے احکام اور ان کے عقائد کو بعین ہی بیان کرتا ہے اور ان کے احکام کا پتہ دیتا ہے۔ اور دوسری بات وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن تورات کا محافظ ہے، مضامین انجیل اور مضامین زبور اور آسمانی کتابوں کے مضامین کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، یہودی تورات کو سنبھال نہ سکے، وہ گم کر بیٹھے، وہ بدل بیٹھے، تحریف کر بیٹھے، تبدیلی کر بیٹھے۔ انجیل کے سینکڑوں نسخے تیار ہو گئے اور ہر دور کی انجیل بدلتی رہی، مختلف رہی۔ آج بھی دنیا کے اندر اناجیل ہیں، آج سے 1 صدی کی انجیل، آج سے 500 سال پہلے کی انجیل، آج سے 600 سال پہلے کی انجیل، پھر یورپ کی انجیل، ایشیا کی انجیل، ان میں تفاوت ہے۔ وہ اپنی کتابوں کو نہ سنبھال سکے، لیکن قرآن چونکہ جامع کتاب ہے، قرآن نے ان تمام آسمانی کتابوں کے مضامین کو اپنے اندر سمو کر محفوظ کر دیا اور تمام آسمانی کتابوں کے اصول کو آگے محفوظ طریقے سے منتقل کر دیا اور ان کتابوں کے بھی محافظ بن گئی۔ جو اتنی جامع کتاب ہے قرآن، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں 1,24,000 انبیاء کے اوصاف موجود ہیں، حضور مجسمہ کمالات ہیں، مجموعہ کمالات ہیں، جامع الاوصاف ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ جو کمالات اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا کیے تھے، وہ کمالات اللہ نے اپنے حبیب کو تنہا عطا کر دیے۔ آدم علیہ السلام کی بکا بھی عطا کر دی، توبہ بھی عطا کر دی اور رفعت بھی عطا کر دی۔ نوح علیہ السلام کا گریہ بھی عطا کر دیا، ادریس علیہ السلام کی بلندی بھی عطا فرما دی۔ میرے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلیلیت کو بھی حضور کے اندر رکھ دیا، اللہ کی دوستی کو بھی حضور کے اندر رکھ دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حوصلہ وہ بھی حضور کو دے دیا، ایوب علیہ السلام کا صبر بھی حضور علیہ السلام کو دے دیا، یوسف کا حسن بھی عطا کر دیا اور تمام انبیاء کے کمالات دے دیے۔ تو آپ علیہ السلام کی ذات میں تمام انبیاء کے کمالات جمع ہیں اور مجموعہ کمالات ہیں۔ آپ جھلک ہیں تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کی، معجزات کی، تعلیمات کی، ان کے عقائد کی، ان کے اصول کی، ان کی سیرت کی، ان کے کردار کی آپ جھلک ہیں۔ بالکل اسی طرح قرآن آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے، جس نے پچھلے سارے ایڈیشنز کو اپنے اندر سمو لیا، جمع کر لیا۔ ان کی اب حاجت نہ رہی، ان کی اب ضرورت نہ رہی، ان کی اب ڈیمانڈ نہ رہی۔ وہ سب کچھ بھی اس میں ہے، مزید بہت کچھ بھی اس میں ہے، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کا حل بھی اسی میں ہے، مسائل اور مشکلات بھی کا ازالہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے۔ اس لیے فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، لوگوں میں آپ قرآن کے ساتھ فیصلے کیجئے، اللہ کی دی ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے کیجئے۔
حضور کو حکم ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت کے ذوی الامر اولی الامر اور اصحاب اقتدار و اختیار کو یہ حکم ہے انحکم وفحکم، کہیں فرمایا انحکم، کہیں فرمایا فحکم بینہم بما انزل اللہ، اپنے قانون مت بناؤ، اپنے قانون بناؤ تو قرآن سے نکال کر بناؤ، تمہارا آئین بھی قرآن کے تابع ہو، تمہارا دستور بھی قرآن کا تابع ہو، قرآن سپریم لا ہو، قرآن سب سے بڑا قانون ہو، اور قرآن کے ساتھ فیصلے کرو، تمہارے فیصلے قرآن سے نہ ٹکرائیں۔ یہی آئین پاکستان کہتا ہے، یہی اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ آئین پاکستان اور اللہ کا قرآن دونوں کہہ رہے ہیں، لہذا یہ اسلام کا بھی حکم ہے اور یہ آئین کا بھی تقاضا ہے کہ عدالتی نظام قرآن کے مطابق بناؤ، اپنے انفرادی فیصلے، اجتماعی فیصلے، اپنے عائلی فیصلے، اپنے خاندانی فیصلے قرآن کے مطابق بنائیے۔ اور میرے آقا کو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان غیر مسلم اور یہود و نصارہ اور اللہ کے دین کے دشمنوں کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ تم قرآن کو پس پش ڈالو، یہ چاہتے ہیں تم اپنے نبی کے حکم سے عدول کرو، یہ چاہتے ہیں تم اپنے نبی کی سنت کو توڑ ڈالو، یہ چاہتے ہیں تم اپنے نبی کی شریعت کو پامال کر دو، یہ چاہتے ہیں اسلامی اقدار کو پامال کر دو، یہ چاہتے ہیں اسلامی آداب کو پامال کر دو، یہ چاہتے ہیں اسلامی کلچر کا خاتمہ ہو، یہ چاہتے ہیں اسلامی تمدن کا خاتمہ ہو، یہ چاہتے ہیں اسلامی اقدار کا خاتمہ ہو۔ اللہ نے پہلے خبردار کر دیا، فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ ان کی خواہش ہے، آپ نے ان کی خواہش پوری نہیں کرنی، ان کی خواہش کی اتباع نہیں کرنی، ان کے خواہش کی تکمیل نہیں کرنی۔ اور اللہ نے ڈرایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا ان کی خواہشات کی اتباع میں اس سے نہیں ہٹنا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تمہارے لیے ایک راہ بھی بنا دی اور ہم نے تمہارے لیے ایک قانون بھی عطا کر دیا۔ تمہارا ایک قانون ہے، تمہاری ایک سنت ہے اور تمہاری ایک راہ ہے، تم اپنی سنت پہ چلو، اپنی راہ پہ چلو، وہ اپنی راہ پہ چل رہے ہیں، تم اپنی راہ پہ چلو، وہ اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں، تم اپنے طریقے پہ چلو، وہ اپنے دستور پہ چل رہے ہیں، تم اپنے دستور پہ چلو، وہ اپنے آئین پہ چل رہے ہیں، تم اپنے آئین پہ چلو۔ تم اپنے آئین کو پامال نہ کرو، آئین شکنی نہ کرو، تم آئین کو مت توڑو، بلکہ آئین کی پاسداری کرو۔ جو آئین قرآن سے ماخوذ ہے، جو آئین پیغمبر اسلام کی سنت سے ماخوذ ہے، تم ایک خوددار قوم ہو، تم ایک مستقل قوم ہو، تم ایک الگ قوم ہو، تم ان کے غلام نہیں ہو، تم ان کے دم چھلا نہیں ہو، تم ان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہو، تم ان کے پابند نہیں ہو، تم اپنے اصولوں کے پابند ہو، تم اپنے قوانین کے پابند ہو، تم اپنے ضوابط کے پابند ہو۔ قربان جاؤں 1400 سال بعد، 1500 سال بعد جو حالات پیدا ہونے والے تھے، اللہ نے ان کی طرف پہلے خبردار کر دیا اور حکمرانوں کو خطاب کیا کہ اے حکمرانوں، خبردار، خیال کیجئے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ اس پہ بھی قادر ہیں تم سب کو ایک بنا دیں، ایک امت ہو جاؤ اور وہ تمہارے دین کو قبول کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں اور تم سب ایک ہو جاؤ، تمہارے اندر اختلاف نہ رہے، الگ ملتیں نہ رہیں۔ اللہ اس پہ قادر ہیں،
کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت کیا ہے؟ اللہ کی مشیت یہ ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، دنیا دار الامتحان ہے، وہ تمہارا امتحان چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دیکھے کہ کون اپنے اختیار کے ساتھ حق کو قبول کرتا ہے اور کون حق سے منہ موڑتا ہے، کون اسلام قبول کرتا ہے اور کون اسلام کو ترک کرتا ہے، کون جاہلیت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور کون سلامتی کا اور ایمان کا اور اسلام کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، دنیا جیسی گزرے گی سو گزرے گی، دنیا میں تمہارے جھگڑے اختلافات رہیں گے، گھبراؤ نہیں، تم سب نے پلٹ کر اللہ کی طرف آنا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ تم اسلام پر قائم ہو یا اسلام کے باغی بن کر غیروں کی اطاعت کرتے ہو، غیروں کی فرما برداری کرتے ہو، غیروں کو خوش کرتے ہو، قرآن اور سنت کو ترجیح دیتے ہو یا ان کو ترجیح دیتے ہو جو قرآن اور سنت کے باغی ہیں۔ اس کا پتہ تو روز محشر چلے گا، اس لیے کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ تمہیں ان باتوں کی خبر دے گا جس میں آج تم اختلاف کر رہے ہو، آج ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہو۔ یہ پس منظر ہے۔ اس پس منظر کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی برکت سے پوری امت کے اولی الامر کو، اہل حکومت کو، اہل اقتدار کو، اہل اختیار کو مقرر حکم دیا۔ کاش ہم قرآن پڑھیں، سمجھیں، قرآن کریم پر عمل کریں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کیجئے، یہ مقرر حکم ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجئے۔ یہ آپ پہ پریشر دیں گے، یہ آپ پہ دباؤ دیں گے، کبھی کہیں گے ناموس رسالت کا قانون بدل دو، کبھی کہیں گے ہمارا دیا ہوا خواتین بل قبول کر کے نافذ کر دو، کبھی یہ تم سے کہیں گے کہ لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے کے خلاف، اسلام قبول کرنے کے خلاف بل لاؤ، کبھی تم سے یہ کہیں گے کہ اپنے ملک کے اندر فحاشی کو ترویج دو، عریانی کو ترویج دو۔ یہ چاہیں گے مسجدیں بند ہو جائیں، یہ چاہیں گے مدارس دینیہ کنٹرول میں آ جائیں، یہ چاہیں گے اسلامی اقدار زیبا ہو جائیں، یہ چاہیں گے اسلامی کلچر کا خاتمہ ہو جائے، یہ چاہیں گے کہ ملک کے آئین میں قرآن و سنت کی بالادستی کو ختم کر دیا جائے، یہ چاہیں گے کہ مادر پدر آزادی ہو، یہ چاہیں گے عریانی ہو، یہ چاہیں گے فحاشی ہو، یہ چاہیں گے معاشرے کے اندر فیملی سسٹم کا خاتمہ ہو، یہ چاہیں گے کہ ملک کے اندر سودی سسٹم ہو، یہ چاہیں گے ایسی اقدار ہوں جن سے جوے کو فروغ ملے۔ خبردار او مسلمانوں اور مسلمانوں کے حکمرانوں، خبردار، اللہ کہہ رہے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے دروازہ بند کر دیا، ان تمام خطرات کا دروازہ بند کیا اور اپنے حبیب سے خطاب کیا، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کے رہیے، محتاط رہیے، خبردار رہیے، ہوشیار رہیے اس بات سے ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ یہ آپ کو اللہ کے قانون سے نہ ہٹا دیں، یہ آپ کو اللہ کے قانون سے نہ ہٹا دیں، قرآن کے قانون سے نہ ہٹا دیں، شریعت کے قانون سے نہ ہٹا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون۔ اگر یہ بات نہ مانے تو پھر آپ یقین رکھیں اللہ یہ چاہتے ہیں
کہ ان کو ان کے گناہوں کی بسبب عذاب میں مبتلا کریں اور ان کا مواخذہ کریں۔ بہت سے لوگ، اکثر لوگ فاسق ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ پھر اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمائی، افحکم الجاہلیت یبغون، کہ یہ غیر مسلم جاہلیت کے قانون کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، یہ شریعت کو پامال کرا کر، قانون قرآن کو پامال کر کے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر کے یہ جو فیصلے چاہتے ہیں، یہ جہالت کے فیصلے ہیں، جاہلیت کے فیصلے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اللہ کے فیصلے سے بہتر فیصلہ ایمان والوں کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں کے لیے سب سے خوبصورت فیصلہ، سب سے اچھا فیصلہ، سب سے اچھا قانون، سب سے اچھا دستور وہی ہے جو قرآن کے مطابق ہے، جو اللہ کا قانون ہے اسی کے مطابق ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے، اللہ نے لفظ جاہلیت کا یہاں اطلاق کیا۔ جاہلیت قرآن کریم میں 4 معانی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں افحکم الجاہلیہ میں جاہلیت جس مفہوم میں استعمال ہوا ہے وہ مفہوم قابل سماعت ہے۔ تمام سامعین اور ناظرین اس کو توجہ سے سنیں اور اس بات کو یاد کریں اور آگے پہنچائیں، اور میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں قرآن کریم سے کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ افحکم الجاہلیہ، یہاں اللہ نے جاہلیت کے فیصلے کو قرآن کے فیصلے کے مقابل میں پیش کیا ہے۔ گویا اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو وہ بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور خوبصورت فیصلہ ہے، دیر پا فیصلہ ہے، مؤثر فیصلہ ہے، اور ایسا فیصلہ ہے کہ جو معاشرے میں امن کا ذریعہ ہے، جو معاشرے میں اطمینان کا ذریعہ ہے، جو پبلک وائز ایکسیپٹیبل ہے، قابل قبول ہے، جو دلوں کو بھاتا ہے، جو جرائم کے خاتمے کا ذریعہ ہے، جو جرائم کی بے کنی کرتا ہے، جو مجرم کی اصلاح کرتا ہے، جو مجرم کو اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے، اور جو معاشرے سے جرم کے خاتمے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرے کو پرامن بناتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق نہ ہو، قرآن کے مطابق نہ ہو، اللہ نے اس فیصلے کو یہاں جاہلیت کا فیصلہ قرار دیا۔ گویا کہ جاہلیت یہاں بولا گیا خلاف قرآن، خلاف وحی فیصلوں پر یہاں لفظ جاہلیت بولا گیا۔ فرمایا کہ جو فیصلے قرآن کے خلاف ہوں گے، جو فیصلے قانون خدا بندی کے خلاف ہوں گے، وہ جاہلیت کے فیصلے ہوں گے، ان سے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، ان سے نہ جرم کا خاتمہ ہوگا، نہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، نہ مجرم کی اصلاح ہوگی، نہ معاشرے میں امن ہوگا، نہ معاشرے میں چین ہوگا، نہ معاشرے کے اندر سکون ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن کا سورہ مائدہ کا ان آیات کا مصداق ہے۔ وہ فیصلہ بدتر فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ برا فیصلہ ہوگا، اور دوسری جگہ فرمایا وہ فیصلہ ظلم کا فیصلہ ہوگا، تیسری جگہ فرمایا وہ فیصلہ کفر کا فیصلہ ہوگا، چوتھی جگہ فرمایا وہ فیصلہ فسق کا فیصلہ ہوگا۔ نوٹ کیجئے، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کفر کا فیصلہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظلم کا فیصلہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فسق کا فیصلہ ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا اور اپنی غلطی کا معترف ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ گناہگار ہے۔ بالکل ایسے جیسے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ قرآن، وہ کافر نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، گناہگار ہے، اس کو استغفار کرنا چاہیے،
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے اصل یہ خطاب حکمرانوں کے لیے ہے کہ حکمرانوں خوبصورت فیصلے کرو، اور خوبصورت فیصلے وہ ہیں جو قانون خداوندی کے مطابق ہوں، خوبصورت فیصلے وہ ہیں جو قرآن کے مطابق ہوں، اور جو فیصلے قرآن کے مطابق نہیں وہ جاہلیت کے فیصلے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ آپ میری گزارشات کو سنیے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اور ماضی قریب میں، ماضی بعید میں جن جن خطوں میں قرآنی قوانین کا نفاذ رہا ہے وہاں جرائم کی شرح نوٹ کیجئے، کتنے پرسنٹ جرائم ہوتے تھے وہاں، مجرم کو کی اصلاح کا پرسنٹیج کیا تھا وہاں، سزا کے بعد کیا چھوٹا ڈاکو بڑا ڈاکو بنتا تھا، چھوٹا مجرم بڑا مجرم بنتا تھا، کیا وہ عادی مجرم بن جاتا تھا، یہ وہ جرم سے توبہ کر لیتا تھا، اپنی اصلاح کر لیتا تھا، جرائم نہ ہونے کے برابر تھے، اللہ کی زمین پر امن تھا، اللہ کے قانون کی برکت سے، اللہ کی زمین پر عدالت اور انصاف کی برکت سے امن تھا، چین تھا، سکون تھا، محبتیں تھیں، الفتیں تھیں، پیار تھا، معاشرے میں ایثار تھا، ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کا جذبہ تھا، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں تھیں۔ اور جب امت نے اللہ کے قوانین کو ترک کیا اور جاہلیت کے اوپر آئے تو پھر جاہلیت کی طرف فساد ہوا، جیسے زمانہ جاہلیت میں فساد تھا، پھر جب جاہلیت کے فیصلے آئے تو فساد ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں بد امنی تھی، جب جاہلیت عود کر کے آئی تو بد امنی آ گئی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قتل و غارت گری تھی، جب جاہلیت عود کر کے آئی تو قتل و غارت گری آ گئی۔ اور میرے بھائیوں، آج حالات آپ کے سامنے ہیں کہ مجرم جرم میں بڑھتا جا رہا ہے، چھوٹا چور بڑا چور بنتا جا رہا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین۔